اب مختصراً میں اس ٹاپک کی طرف آؤں کہ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے. یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت نہیں بن گیا ہوں. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے, ایک مدرسہ بنوا دینا ہے. اب آپ کو پتا ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی, مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے, تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلے ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نا 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 چھڑ دو. آلے تک نہیں تو پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا تو فرقے نو. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے, تو یہ بھی آپ یاد رکھیں میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کوئی شاید سمجھتے ہی نہیں ہو, تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, تمہارے چھوٹے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پوڑ کے رکھ چڑھنے پچھو لے کے آگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے. اور کس وجہ سے؟ ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا, انہوں نے ان کو بے عزت کروایا. اور the damage has been done. اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کام ڈلنا تھا وہ ڈل گیا ان کے ساتھ. اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں وہ آپ کے سامنے ہے. جائیں لائف سٹوریز سنیں, 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں. کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آ کے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے. وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20-20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی. میں اہل حدیث کیوں ہوا, ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا, میں بریلوی کیوں ہوا. کوئی سالوں میں ایک بندہ. اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں. کوئی مریض سے نہیں, انہی میں سے نکل کے. ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا, رائے ونڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی, وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا, ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں. یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں, رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں, مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں, لیکن راستہ نہیں چھوڑتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ سچائی کی طاقت ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا. ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں. تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں, ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتا چل جائے. پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے, اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے. اب اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا. دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے, مدرسہ بنانے, جماعت بنانے, چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں. یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں, اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے. اے بندہ جڑا جا رہا ہے جنا V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا چندہ لیا سی جتے کھا گیا جائے, مدرسہ اتنے کھلوتے آ جائے, اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا, مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا. اور تیسرا مقدس جرم جو ہے, جو سب سے بڑا ہے, جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے, وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. بالکل آپ پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, اور بتانا ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے, کیونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. دین اجمیر شریف, بغداد شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا.
یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھے نہ آ کے, اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھنے سے مراد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے, خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہا ہے, ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں. اب کتاب و سنت نہ خود پڑھا ہوا انہوں نے, جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا, یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروحات لکھ دی. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے, رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا باول حق بیڑا تاک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, ہاں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کام ہے, کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سرکار صراط الذین انعمت علیہم قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا اشری تھانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے؟ تو کروڑوں جو بندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے, گاڑ تلے صراط الذین انعمت علیہم احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں, جی 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 کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی. ہم کہتے ہیں ابھی تو بندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس تشریح کی اوقات یہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین, انبیاء کرام علیہم السلام. جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا, جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم, نہیں اس تو اگے تو پھر تسی آگے. پہلے خود ایک دوسرے کے اوپر متفق ہو جائے نا, پھر ہمیں دعوت دیں نا. ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں نا جن تک متفق ہیں. نہیں جی فیض ہے سرکار, فیض تو پھر یہ ہے کہ 1200 سال سے کروڑوں فالورز, لاکھوں علماء فرقوں کے, اور ایک بندہ آ کے سارے بابے فارغ کر دے, ان کے مولوی فارغ کر دے. تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہو, یا پھر وہ بندہ ہوا نا. اگر یہی کرائٹیریا بنانا ہے آپ نے, کرائٹیریا قرآن و سنت ہے, چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے. تو یہ اصل جو بڑا جرم ہے وہ تیسرا یہ.